نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا قرآن حکیم کا ترجمہ اور ان کی گئی سادہ اور جامع انداز کی تشریح۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 125 سے سورہ البقرہ۔ آیت نمبر 125، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 125۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپے امن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت یہ رکھی ہے کہ وہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی خردرو یعنی خود اگ جانے والا پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانوروں کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعتیں پڑھے۔ ان رکعتوں کا اسی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ آیت نمبر 126 ترجمہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع ضرور دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔